نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے جدید ترین نظریہ حیات یعنی آئیڈیالوجی کی ضرورت، پارٹ 1۔ عزیزان محترم، مادی مسائل تیزی سے حل ہو رہے ہیں اور انسان بڑی سرعت کے ساتھ مادی مسائل کو حل کر رہا ہے۔ نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں اور جو پرانی ایجادات ہیں ان کے اندر نئی نئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بہت سارے نئے نئے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور دنیا حسین سے حسین تر ہوتی جا رہی ہے، خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتی جا رہی ہے اور انسان کی زندگی سہل سے سہل تر ہوتی جا رہی ہے۔ مادی مسائل حل کرنے کے لیے دنیا کی تمام اقوام جو ہیں ان کے درمیان کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف ہرگز نہیں ہے، یعنی کہ غیر جذباتی طرز فکر سے مادی مسائل کو حل کرنے کے لیے دنیا کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ تمام اقوام، تمام ممالک، تمام مذہب کے لوگ مادی مسائل کو حل کر رہے ہیں، باہم مل جل کر، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر کے۔ اور کبھی کسی گروہ نے یا کسی ملک نے یا کسی قوم نے یہ نہیں کہا کہ عیسائی، مسلمان یا ہندو جس طرح مادی مسائل حل کر رہے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہیں، ان کے بنائے ہوئے طیاروں میں تو ہم سفر نہیں کریں گے، یا ان کے بنائے ٹینکوں کو ہم اپنی فوج میں استعمال ہی نہیں کریں گے، یا ان کی بنائی بندوق یا کلاشنکوف جو ہے اس کو تو ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا ان کے بنائے بارود کی طرف تو ہم منہ کر کے تھوکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات کبھی کسی نے نہیں کہی۔ ان کی بنائی ہوئی ادویات کو بحر ظلمات میں پھینک دو اور ہمیں مرنے دو، ہاں جی، اور ہمارا علاج دیسی ادویات سے کرو، یہ بات کبھی کسی نے نہیں کی۔ ہاں جی، ادویات ہیں یا ٹینک ہیں یا طیارے ہیں یا بہت ساری چیزیں انگریزوں کی بنائی ہوئی، ہم مسلمان اس کو استعمال کر رہے ہیں، ہندو بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، بدھ مت بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، ساری اقوام اس کو استعمال کر رہی ہیں، تمام اقوام اس کو استعمال کر رہی ہیں اور تمام اقوام اپنے طور پر کچھ نہ کچھ جتنا ہو سکتا ہے بنا بھی رہی ہیں۔ ٹینک بھی بنا رہے ہیں لوگ، ہوائی جہاز بھی بنا رہے ہیں، دوسرے ملکوں کے بھی استعمال کر رہے ہیں، دوسرے ملکوں کے ادویات بھی استعمال کر رہے ہیں، انجیکشن بھی لگوا رہے ہیں، موت کے مرنے سے بچنے کے لیے جو انجیکشن ہوتے ہیں وہ بھی لگوا رہے ہیں، خواہ وہ جرمنی کا بنا ہوا ہو یا امریکہ کا بنا ہوا انجیکشن تو لگواتے ہیں لوگ موت سے بچنے کے لیے۔ تو غیر جذباتی طرز فکر سے مادی مسائل حل کرنے میں دنیا کے تمام انسان اور دنیا کی تمام اقوام باہم متحد ہیں، ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں ان کے درمیان صلح و صفائی ہے، یگانگت ہے اور ہم آہنگی موجود ہے مکمل طور پر۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی مسائل حل کرنے کے سلسلہ میں نہ صرف دنیا کے تمام انسان، تمام اقوام، تمام ممالک متحد نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ ظلم و ستم ہے، ناانصافی ہے، جنگیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ہر طرف جہاں دیکھو ظلم و ستم کا دور دورہ ہے، جنگ و جدل کا دور دورہ ہے، آپا دھاپی ہے، لوگ مشکلات میں ہیں، مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں انسان ان جنگوں اور لڑائی جھگڑوں میں موت کی آغوش میں چلے گئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ لیکن بین الانسانی، بین الصوبائی، بین العلاقائی اور بین الاقوامی جھگڑے اور دھڑے بندیاں اور چپکلشیں یہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ غربت ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، بیماری ہے، خودکشی، ناخواندگی، جہالت، بے روزگاری ہے اور کثرت آبادی ہے اور اس قسم کے بیسیوں دیگر سماجی مسائل منہ کھولے انسانوں کو ہڑپ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں انسانوں کو۔ سماجی برائیاں، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، زنا ہے، شراب خوری ہے، قمار بازی ہے، اغوا، کرپشن، رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی ہے، سمگلنگ ہے، کربا پروری، جھوٹ، فراڈ، فریب، دھوکہ دہی اس پر مستزاد ہے، وہ ان کے علاوہ ہیں۔ اور انسان ہے کہ باہمی نفرتوں میں، کدورتوں میں، جی اور عداوتوں میں، رنجشوں میں، غصہ، حسد، بغض، کینہ اور چغل خوری جیسے عوارض کے اندر مبتلا ہیں۔ ہم اس حقیقت کا ادراک بھی کر چکے ہیں کہ فکری اور سماجی لحاظ سے ہماری دنیا باہم مربوط نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے کئی ایپیسوڈ اس پر لگائے ہیں کہ دنیا باہم سماجی لحاظ سے دنیا باہم مربوط نہیں ہے، اس کے اندر باہم یگانگت نہیں ہے، باہم ہم آہنگی نہیں ہے۔ کئی ایپیسوڈ ہم نے اس پر کیے ہیں
کہ دنیا باہم مربوط نہیں ہے، اس عدم ارتباط یعنی ڈس انٹیگریشن کے عالمگیر انسانی سماج پر دیر پا منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، اور بین الاقوامی یکجہتی اور ہم آہنگی کی فضا دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے، اور بین الاقوامی تناؤ، کشیدگی اور منافرت میں گریجولی اضافہ ہو رہا ہے۔ محبت، پیار، انس، بھائی چارہ، تعاون، اثار، قربانی اور خیر سگالی کے بامی جذبات جو ہیں وہ دم توڑ رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ دم توڑ رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ انسانوں کے درمیان فکری بہت یہ دوریاں بڑھ رہی ہیں، ان کے سماجی مسائل میں دھیرے دھیرے اضافہ ہو رہا ہے، سماجی برائیاں قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، اور عالمی انسانی سماج دھیرے دھیرے پتھر کے اس دور کی طرف بڑھ رہا ہے جس دور میں انسان سردی، گرمی اور قدرتی آفات اور موذی جانوروں اور وحشی درندوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے غاروں میں پناہ لیا کرتا تھا۔ ایک آدمی کی زندگی پر اس قسم کی بے ربطگیوں کے شدید منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آدھی سے زیادہ دنیا غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور حصول روزگار کا تصور بدل رہا ہے، اور اس کی جگہ آپا دھاپی اور چھینا جھپٹی لے رہی ہے۔ حصول تعلیم کا تصور بدل رہا ہے، اور اس کی جگہ رٹا سسٹم، نقل اور بوٹی مافیا لے رہے ہیں۔ اور اسی طرح انصاف کا تصور ظلمتوں کے اندھیروں میں روح پوش ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس قسم کی صورتحال میں ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ تعالی العزیز اس پر اگلے ایپیسوڈ میں یعنی اس کے پارٹ نمبر 2 میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔